اگر بتاؤ، ایک صاحب نے کہا کہ ٹیلی ویژن اس لیے لایا ہوں کہ میرے لڑکے دوسروں کے گھر میں جاتے ہیں. میں نے کہا اگر زہر نہ ہو تمہارے آڑوس پڑوس میں تو کیا جوڑیا بازار سے زہر لا کے گھر میں رکھو گے لڑکوں کے کھانے کے لیے؟ ٹیلی ویژن، VCR، ننگی فلمیں، آج اسی سے ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں. اتنا دل ان کا سیاہ ہو رہا ہے کہ بزرگوں کے پاس جانتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وہاں VCR، ننگی فلمیں گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے. لیکن ان کو پیار و محبت سے لے جاؤ، گناہ چھوٹے گا نہیں، گناہ چھوڑنا نہیں پڑے گا، چھوٹ جائے گا. جیسے کہ 40,000 رشوت تغلق ہاؤس کے دفتر سے ایک شخص لے جا رہا ہے نیو کراچی. راستے پر سوچ رہا ہے ایسی ساڑی لاؤں گا، ایسا ٹیلی ویژن رنگین خریدوں گا، چنی و چنا وغیرہ وغیرہ، سو. اتنے میں ایک دوست اس کا آتا ہے، کان میں کہتا ہے کہ پولیس کی موبائل آ رہی ہے، تم کو گرفتار کرے گی، نوٹوں پر دستخط ہیں. لسبیلا پر جا کر ایک گٹر کھلا ہوا دیکھا، ڈھکن چور تھا. اس کو دعا دیا پہلے کہ اللہ اس کو اللہ والا بنا دے، چوری سے توبہ کر لے. مگر ڈھکن کھلا ہوا، اگر چور آتا نہیں تو یہ ڈھکن کھلا ہوا، اس میں نوٹ ڈال دیا سب، 40,000 کے نوٹ. اتنے میں موبائل آ گئی، آگے گولی مار پر سن لو. گولی مار پہلے انتھرائز تھا، قانونی نہیں تھا. کمشنر سے مشاہرہ کیا شاعروں نے، اور کمشنر سے کہا یا تو مجھ کو آج گولی مار دو، یعنی گولی مار ہمارے نام لیز کر دو، یا تو مجھ کو آج گولی مار دو. پہلا گولی مار بستی ہے، دوسرا گولی بندوق کی ہے. یا تو مجھ کو آج گولی مار دو، یا تو مجھ کو آج گولی مار دو. اسی شعر پر پورا گولی مار لیز ہوا ہے. یہ شاعر بعض اوقات شعر بڑے کام کر جاتے ہیں. بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا. جب نوٹ ڈال دیا، موبائل میں آگے گولی مار نے پکڑا، کہا کہ کیا بات ہوں. کہا کہ میری انٹیلیجنس نے خبر دی آپ 40,000 رشوت لیے جا رہے ہیں. کہا دیکھ لیجیے، آپ تلاشی لیجیے. اس نے کہا کرتا اتارا، ٹوپی اتارا، پھر کہا آگے کیا اتاروں، کیا حکم ہے. اور کہا بس ہاتھ جوڑتا ہوں، میں خود ٹٹول لوں گا. تو انہوں نے ایئرپورٹ پر جیسے ٹٹولتے ہیں اس انداز سے ٹٹول لیا کہ بھائی 40,000 کے نوٹ کی گڈیاں ایسی تو نہیں ہوئی چھپ جائیں. کوئی مستور اعضاء میں اتنی صلاحیت نہیں ہے 40,000 کے نوٹ کی گڈیاں چھپا لیں. آخر میں انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگا کیونکہ ذرا لباس صاف ستھرا تھا، اور کہا جائیے آپ. تو میرے شیخ مرشد شاہ عبدالحقہ دامت برکاتہم وعمت فیوضہم نے فرمایا یہ بتاؤ 40,000 یہ نوٹ کی گڈی اس کو چھوڑنا پڑا یا خود ڈال دیا اس نے، اور ڈال کر خوش ہوا یا نہیں. تو جب اللہ پر عظمت، اللہ کی عظمت، قیامت کا میدان محشر کا حساب و کتاب اور دوزخ کی آگ پر یقین کامل اور جنت پر ہو جائے گا، تو جب اللہ تعالیٰ کا عظمت دل میں آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے، خود بخود چھوٹ جائیں گے. حکیم الامت نے فرمایا کہ ایک بچہ بڑا ہو کر دودھ پیتا تھا تو ماں کو حکیم نے بتایا کہ اپنے پستان پر تم نیم کی اور پتی پیس کر پلاسٹر کرو. تو جب اس نے پھر پیا تو کہا رہے اماں آپ تو دودھ بڑا کڑوا. تو دودھ پینے سے حرام فیل سے دونوں بچ گئے، بچہ بھی اماں بھی. تو فرمایا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، یہ گناہوں کے پستان پر نیم کا پلاسٹر لگانے کو خوب جانتے ہیں. ان کی صحبت سے انشاءاللہ تعالی آپ کو گناہوں میں تلخیاں اور کڑواہٹ معلوم ہوگی، اور روز بروز اللہ کے ذکر میں مزہ آئے گا. اللہ کے نام میں اتنا نور معلوم ہوگا، اللہ کے نام میں اتنا مزہ آئے گا. ملیریا کے مریض کو بریانی اور کباب کا مزہ نہیں آتا، مٹھائی بھی اس کو کڑوی معلوم ہوتی ہے کیونکہ زبان پر صفرا چڑھا ہوا ہے. جب گناہوں کی اندھیرے، گناہوں کی لعنتیں نحوستیں روح اور دل پر چڑھے ہوتے ہیں تو اللہ کے نام میں مزہ نہیں آتا. جب تقویٰ اختیار کرو گے، گناہ چھوڑ دو گے تو ملیریا گناہوں کا اتر جائے گا. پھر اللہ کی محبت کے کباب، اللہ کی محبت کی بریانیاں اور پلاؤ اور اللہ کے نام کی لذت اتنی معلوم ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی سورج چاند کی روشنیاں آپ کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوگی، اور لیلاؤں کے نمکیات آپ کو گراؤنڈ فلور کے پیشاب و پیخانے کے مرور سے سخت احتیاط کریں گے. اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو دل نہیں دیں گے، اپنی بیوی ہی کو دیکھیں گے آپ، جو حلال ہے اور نعمت ہے کہ بیویوں سے بعض وقت بولے اللہ بچے پیدا ہو گئے اور بیڑا پار ہو گیا.
اور پلاؤ بریانی اور شامی کباب کی لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہو گئی. آپ کو اپنی بوریا اپنی چٹائی تخت شاہی سے افضل معلوم ہوگی. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. سلاطین کے تخت و تاج آپ کو نیلام ہوتے ہوئے معلوم ہوں گے. یہ نہیں کہ کلنٹن آ گیا تھا اب کہاں رہے ہیں بڑے بڑے ایسے نما سجدے کا نشان اور ایک کافر بادشاہ کو دیکھ کر کانپ رہے ہیں. اوہ تو بہت بڑا اس میں ٹائی پٹرون مرسیڈیز پر جا رہا ہے. کیسا صوفی ہے وہ جو مالداروں کو دیکھ کر کانپنے لگے کہ ان کے پاس بہت دولت ہے. ارے ظالم، جس کے پاس اللہ ہے اس سے بڑھ کر کون رئیس ہے؟ کے پاس مولا اور اللہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر مسکین کوئی نہیں. جو بے مولا ہے اس سے بڑھ کر مسکین کوئی نہیں اور اس سے بڑھ کر مالدار کوئی نہیں. اور اہل دولت سے عرض کرتا ہوں پھر کہ جب اللہ کے دین کی خدمت کی سعادت نصیب ہو تو سجدہ کرو، شکر کا، اللہ کا شکریہ ادا کرو. یہ مالک آپ کا احسان ہے کہ آپ نے دولت دی، پھر اپنے راہ میں خرچ کی توفیق بھی دی. مال اور ہے، دل اور ہے. بعضوں کے پاس مال ہے، دل نہیں. بعضوں کے پاس دل ہے، مال نہیں. مگر جن کے پاس مال نہیں ہے، دل ہے، ان کی تمناؤں پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. جیسے کہ ایک بنی اسرائیل کا امتی نے کہا کہ اللہ یہ پہاڑ غلہ بن جاتا تو آپ کے غریبوں میں ہم تقسیم کر دیتے، تو فوراً وہی نازل ہوئی اس بنی اسرائیل کے زمانے میں کہ اپنے اس غریب امتی سے کہہ دو جس نے تمنا کی تھی کہ اگر یہ پہاڑ غلہ بن جاتا تو میں آپ کے غریبوں میں تقسیم کرتا. میں نے آپ کی اے نبی آپ کے اس بندے مسکین کے نام اعمال میں ایک پہاڑ کے برابر غلہ تقسیم کرنے کا ثواب لکھ دیا. لیکن جس کے پاس مال ہے اور دل نہیں ہے بہت خطرے میں. اس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خون نبوت کو نہیں پہچانا کہ اللہ کے دین پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت کے نشریات پر. طائف کے بازار میں احد کے دامن میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت بھی بہا ہے. 70 صحابہ شہید ہوئے، اولیاء صحابہ صدیقین اور صحابہ کی خون بہے. اس دین پر ہمارے دولت کی کوئی قیمت نہیں، ہمارے علم کی کوئی قیمت نہیں، ہماری تقریر کی کوئی قیمت نہیں، ہماری تصنیف کی کوئی قیمت نہیں، ہماری دولت کی کوئی قیمت نہیں، ہماری سلطنت کی کوئی قیمت نہیں، ہمارے تاج کی کوئی قیمت نہیں، زمین کی کوئی قیمت نہیں، آسمان کی کوئی قیمت نہیں، سورج و چاند کی کوئی قیمت نہیں. اللہ اللہ بہت بڑا مالک ہے. دوستوں آنکھیں کھول دو، مولا مولا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اس پر فدا ہو کر شکریہ ادا کرو کہ ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے آبرو، ہماری اولاد، ہماری مال، ہماری عزت سب اللہ پر فدا ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. بس تو دوستوں یاد کرتا ہوں کہ ایک مجذوب نے اللہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا قیمت ہے جو میں ادا کر دوں. آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہان مجھ پر فدا کر دے. اس نے کیا کہا؟ قیمت خود ہر دو عالم پوچھتے ہی، اے اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان فرمایا، ابھی تو آپ بہت سستے ہیں، نرخ بالا کیوں؟ آپ بھاؤ اپنا اور بڑھائیے کہ ارزانی ہوں، ابھی آپ ہم کو سستے معلوم ہوتے. تو دوستوں یاد کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کچھ بنا کر فخر نہ کریں، شکر کریں، ورنہ قبول بھی نہیں ہوگا. پیسہ بھی جائے گا، قبول بھی نہیں ہوگا. تکبر و فخر مت کرو. تکبر سے بچنا ہے تو شکر کرو. کیونکہ جوہانسبرگ مولانا عبدالحمید صاحب افریقہ کے دارالعلوم آزاد ویل کے محتمم اور بہت بڑے عالم اور میرے خلیفہ جن سے علماء بیعت ہو رہے ہیں، انہوں نے ٹیلی فون سے کہا کہ مجھے بڑائی کا اندیشہ ہے کہ علماء کافی بیعت ہو رہے ہیں، کہیں میرے دل میں بڑائی نہ آ جائے. میں نے کہا کہ بڑائی کا علاج سن لو، فوراً شکر ادا کرو. آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کی تو قابل نہیں. آپ کا کرم ہے مالک، تو شکر کی برکت سے آپ تکبر سے محفوظ ہو جائیں گے. کیونکہ شکر ذریعے قرب الہی ہے اور تکبر ذریعے بود الہی ہے. اللہ سے بندہ دور ہوتا ہے تکبر کی لعنت سے، بڑائی کی لعنت سے، اور شکر سے قریب ہوتا ہے. اور قرب اور بود میں تضاد ہے اور اجتماع ضدین محال ہے. دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. لہذا شکر جو کرتا رہے گا تکبر سے محفوظ رہے گا. فوراً کو اللہ آپ کا کرم، ہم اس قابل نہیں. تو یہ دارالعلوم کا مقصد میرا سن لو. دارالعلوم میرے پاس موجود ہے گلشن اقبال میں. یہاں مسجد بنوائی اللہ کے کرم میں.
किसी का यहाँ पूरे कराची में शायद किसी का चंदा नहीं है। दारुल उलूम में जो बन रहा है, इसके लिए सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन करता हूँ, इत्तला करता हूँ कि देखो अपनी करेंसी ट्रांसफर कर लो वरना पछताओगे, और फिर वहां कयामत के दिन शुक्रिया अदा करोगे कि हमने हमें इत्तला दी और हमने हिस्सा लिया इसमें। बादशाहों से हमारा कोई रास्ता नहीं, न अलजायर, न मराकश, न नाइजीरिया, न कोयत, न दुबई। बाकी लोगों ने मेरे बारे में ये उड़ाया हुआ है कि इनके पास बादशाहों से रास्ते हैं, इनका बस्ता बादशाहों से वाबस्ता है। मैं कह रहा हूं मेरा कोई रिश्ता नहीं है बादशाहों से, मेरा यही गरीब, मेरे सब मुतवस्सित दोस्त अहबाब हैं, ये मेरे ही अहबाब से सब काम हो रहा है। लेकिन दुआ करो कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और इस दारुल उलूम से उलमाए रब्बानीन पैदा हों, उलमा अल्लाह वाले पैदा हों, और लड़कियों के मदरसे से आलिमात पैदा हों, और राबिया बसरिया जैसी अल्लाह वाली पैदा हों, कि जो जिनसे अल्लाह की मोहब्बत का ज़लज़ला और गलगला और दमदमा पैदा हो सारे आलम में। ये मेरे दर्द दिल की आवाज रस्मी मौलवी में नहीं पसंद करता, न अपने लिए न अपने बच्चों के लिए। वो आलिम जो दर्द दिल रखता हो सीने में, अल्लाह ताला के नाम पर जान फिदा करने वाला हो, और मेरे अख्तर को, मेरी औलाद को, और मेरे जुमला दोस्तों को, और उलमाए दीन को, और मेरे मुजाहिदीन को अपनी मोहब्बत के दर्द के नशरियात के लिए कबूल फरमा। और जब अख्तर सफर करे तो मुझे अल्लाह कुछ आशिकों की जमात भी दे कि इश्क तनहा जिंदा नहीं रहता। सारे आलम में अल्लाह के नाम पर एक जमात मुझे अता फरमा, जो अख्तर के साथ जंगलों में, सुकूत सहरा में, लबे दरिया में, पहाड़ों के दामन में आहो फुगा करने करे, और सारे आलम को अल्लाह की मोहब्बत की नशरियात की कोशिश करे, और कोशा भी रहे, और रवा दवा भी रहे, और शादा और फरहा भी रहे, और गजल खां भी रहे।